ایک مرد واحد تنے تنہا ممبر پہ آیا، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا اوئے کون ہوتے ہو تم جو میرے آقا مولا کی تلوار کی نفی کرو؟ میں اسلام تلوار سے بھی پھیلا، اسلام اخلاق سے بھی پھیلا، میرے آقا مولا کا تلوار اٹھا کر غزوہ بدر میں تشریف لے کر جانا یہ بھی اخلاق، میرے آقا مولا کا تلوار اٹھا کر غزوہ احد میں تشریف لے کر جانا یہ بھی اخلاق، میرے آقا مولا کا بوڑھی مائی کے لیے چادر بچھانا یہ بھی اخلاق۔ ہماری چال، ہمارا غصہ، ہماری آنکھوں کے شعلے، ہماری آوازوں کی گرج اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ تیرے دشمنوں نال دشمنی، اے میرا ہر سجن تیرے واسطے۔ بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے، سب سے اول درجے پہ صرف اپنے آقا و مولا سے وفا ہے، اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بعد میں ساری باتیں ہیں، بعد میں ساری چیزیں ہیں، بعد میں سارے عہدے ہیں، بعد میں ساری وردیاں ہیں، بعد میں سارے جناب پھول ہیں، بعد میں سارے سٹار ہیں۔ سب سے پہلے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے۔ میں بھی مینار پاکستان اپنے قائد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا ہے کہ جناب آپ ہمیں دنیا میں جو سبق دے کر گئے ہیں اس سبق کو ہم ہر گلی گلی، کریا کریا، نگر نگر لے کر جائیں گے، اور جس سبق کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہم اپنے قائد کی روح سے یہ کہتے ہیں، ہم علامہ اقبال کی روح سے یہ کہتے ہیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی روح سے یہ کہتے ہیں کہ وہ شیر ہوشیار بھی ہو چکا ہے، وہ شیر بیدار بھی ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ شیر اسی دیوانگی اور مستی کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے، اور انشاءاللہ یہ نعرے لگاتے ہوئے فرانس کے صدر تک جائیں گے اور فرانس کو بھی فتح کریں گے۔ اگر ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ ہم نے یہ حضور کی ناموس کے لیے رکھا ہوا ہے، تم کہتے ہو جی ہم سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، تم صرف چند جملے بولو کہ یہ ہم نے ایٹم بم حضور کی ناموس کے لیے رکھا ہوا ہے، بس اتنا جملہ بول دو، کسی کی جرت نہیں ہوگی دنیا میں دوبارہ حضور کے نام نامی کی طرف آنکھ اڑانے کی بھی۔ تم کہتے ہو ہمیں بڑا درد ہے، اس درد کا ایک حل ہے، تم یہ کہہ دو کہ ہماری ساری قوتیں، ہمارے سارے ہتھیار یہ حضور کے نام پر ہے، کیونکہ یہ ملک ہم نے حضور کے نام پہ لیا۔ حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہو کر ایک بار کہہ تو دے یار کہ ہم نے غوری رکھا ہی حضور کے لیے ہوا ہے، عبدانی رکھا ہی حضور کے لیے ہوا ہے، خالد رکھا ہی حضور کے لیے ہوا ہے۔ یہ کہہ دے کہ یہ ہم نے ستارے، یہ پھول، یہ میڈل، یہ سب حضور کے لیے چمکا کے رکھے ہوئے ہیں، جب ضرورت پڑی ہم سب کچھ رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیں گے، پھر دیکھتے ہیں کس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نام لے۔ لیکن افسوس کہنا یہ پڑتا ہے کہ تم نے یہ کچھ بھی کسی کے لیے بھی نہیں رکھا ہوا، کسی کے لیے بھی نہیں رکھا ہوا۔ یار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے کشمیر لٹ گیا، تم نے کہا 1.5 گھنٹے کھڑے ہو کر، آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کر دھوپ پر احتجاج کرو، کشمیر واپس آ جائے گا، کشمیر اس طرح واپس نہیں آئے گا۔ جتنا تم نیچے جاؤ گے اللہ تمہیں اور پستیوں میں ڈالے گا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو حضور کے نام نامی سے لگ جاؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما گئے کہ ارا برا کنت کرا، کرائی کری منت درا، یا رسول اللہ جب بھی قیامت تک بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب یہ پوچھا جائے گا یار وہ شخص تھا کون، وہ کون تھا جو فیض آباد میں گولیوں میں بھی بیٹھا رہا، لاشیں گرتی رہی پھر بھی کہتا رہا ستم گر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، وہ کون تھا جس نے کہا ہم سب کچھ حضور کے نام پر لے کر آئے ہیں؟ جب پوچھا جائے گا یہ کون تھا تو پھر حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آپ کے غلام خادم حسین رضوی کو پیش کیا جائے گا کہ جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر امت کی ساری سمتیں سیدھی کر لی، جس نے جناب حجروں سے صوفیوں کو بھی باہر نکالا، ممبروں سے علماء کو بھی نیچے اتارا، انہوں نے کہا جلیو کدھر ٹھوکریں کھاندے پھر دو، ادھر آؤ رسول اللہ دے ناتے ادھر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے لوگوں کو تمام کو اتنی عزتیں دی کہ جن کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، آج لوگ ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پھرتے ہیں کہ حضرت آپ کا 1 منٹ چاہیے، آپ کے 2 منٹ چاہیے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ کے نام کی برکت سے ہے، ان سے وفا کرو، ان سے وفا کرو۔ آپ نے کوئی سنا ہمارے پورے جلسے میں کسی کا نعرہ لگاؤ؟ ہمارے قائد نے ہمیں سبق ہی ایک دیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک لباس خاکی ایسا ہے جو سب نے ایک مقررہ دن پر پہننا ہے،
اگر وہ وقت سے پہلے پہن لینا تو پھر اس کو خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے. وقت سے پہلے موت آ نہیں سکتی. ہمارے قائد ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہمارے قائد نے مرنا پہلے سیکھا, ان کی زندگی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کیسے شیروں کی طرح جیا, اور پھر دنیا سے گئے تو پھر ہمارے بھائی پہلے بھی پڑھ رہے تھے. یہ تو ابھی ایک منظر ہے جو لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کا دیکھا ہے جو مینار پاکستان میں. ابھی ایک منظر باقی ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ, اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی, گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. بس آخری بات, کیا آپ یہ کہتے ہو کہ ہم 4 شیڈول میں نام ڈال دیں گے؟ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم پرچہ کاٹ دیں گے؟ آپ یہ کہتے ہو کہ تمہیں تھانے جیل میں بند کر دیا جائے گا؟ ہم جہاں بھی بند ہوں, ہم جہاں بھی جائیں, ہم زیر زمین ہوں, آسمان میں اڑتے ہوں, زمین پہ پھرتے ہو, ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے ان کا ذکر عام کرنا ہے, ان کا نام نامی لینا ہے. اور تم 4 شیڈول سے ڈراتے ہو, جھلے ہو. ہمارا جو اس تحریک میں جس کا خون ہے وہ خون بڑا بابرکت ہے. وہ تمہاری ہی قبیل میں سے, وہ تمہارے ہی ادارے میں سے ایک کانسٹیبل ممتاز حسین قادری ہے. اگر ہمیں آزمانا چاہتے ہو تو ہم تو پھندے کی رسیاں بھی گلے میں ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ لب بام پکارا سردار صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہمیں آزمانا چاہتے ہو تو گلے میں رسیاں ڈالو اور پھر لٹکاؤ, پھر بھی ہمارے منہ سے ایک ہی صدا نکلے گی کہ لبیک